السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک گھر کے موبائل نمبر پر رانگ نمبر سے کال آئی۔ گھر کی بہو نے موبائل کو ریسیو کیا تو آگے سے غیر انجانی آواز سن کر عورت نے کہا سوری رانگ نمبر ہے اور فون بند کر دیا۔ لڑکے نے جب ہیلو کی آواز سن لی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی لڑکی کا نمبر ہے۔ اب اس رانگ نمبر کو ملانے والا لڑکا مسلسل اسی نمبر پر کال کرتا رہتا، لیکن وہ عورت فون نہ اٹھاتی۔ پھر وہ میسج کرتا کہ جانو بات کرو نا، موبائل کیوں نہیں ریسیو کرتی۔ عورت کی ساس بڑی مکار اور لڑائی جھگڑے والی خاتون تھی۔ اس واقعے کے ایک دن بعد جب وہ عورت کہیں مصروف تھی، موبائل پر رنگ ٹون بجی تو ساس نے موبائل ریسیو کیا۔ شک تو اسے پہلے ہی تھا، آگے سے لڑکے کی آواز سن کر ساس خاموش ہو گئی۔ لڑکا بار بار کہتا رہا کہ جانی مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، میری بات تو سنو پلیز، تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ ساس نے خاموشی سے سن کر فون بند کر دیا۔ اب جب رات کو عورت کا شوہر گھر آیا تو ساس نے علیحدہ بلا کر اپنے بہو پر بدچلنی اور نامعلوم لڑکے سے یارانے کا الزام لگا کر خوب رنجشیں نکالیں۔ شوہر نے اسی وقت جاہلیت کا کردار ادا کر کے بیوی کی ایک بھی نہیں سنی اور بیوی کو رسی سے باندھ کر بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ جب وہ تشدد سے فارغ ہوا تو ساس نے موبائل ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ یہ نمبر ہے تمہاری بیوی کے یار کا۔ شوہر نے موبائل کال چیک کی اور اس کے بعد میسج چیک کیے تو لڑکے کے تمام میسج موجود تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ جانی کیسی ہو، جانی بات کرو نا، جانی تمہاری آواز نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ جاہل شوہر تمام میسج پڑھ کر اور بھی سیخپا ہوا۔ ایک بار پھر در سے کراتی بے گناہ بیوی کو مار مار کر ادمو کر دیا، اور ادھر ساس نے بہو کے بھائی کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بہن کو اس کے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ کرتے ہوئے اور میسج کرتے ہوئے پکڑ لیا ہے، جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ اسی وقت اس لڑکی کا بھائی اور ماں اپنی بیٹی کے گھر آئے۔ ادھر لڑکی کی ساس اور شوہر نے اس کے بھائی اور ماں کو طعنے دے کر کہا کہ تمہاری بہن بدچلن ہے، زانی ہے، اور یہ اپنے یار کے ساتھ موبائل پر گپ شپ لگاتی اور ہماری عزت خاک میں ملاتی ہے۔ لڑکی کے بھائی نے بھی زمانہ جاہلیت کو مات دی اور اپنی بہن کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا، بنا دیکھے کہ ہونٹوں اور ماتھے پر پہلے ہی خون جمع ہوا ہے اور وہ پہلے ہی انتہائی مضروب ہو چکی ہے۔ لڑکی قسمیں کھا کر اپنی صفائی پیش کرتی رہی، لیکن جاہل بنت شیطان ساس اور شوہر کے آگے بے بس رہی۔ لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر سچی ہو تو نہا دھو کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنی صفائی پیش کرو۔ لڑکی نے نہا دھو کر باوضو قرآن پر بھی سب کے سامنے ہاتھ رکھ دیا، لیکن دور حاضر کی بنت شیطان ساس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ جو لڑکی اپنے شوہر سے غداری کر سکتی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی لڑکی کے جاہل شوہر نے وہ سارے میسج لڑکی کے بھائی کو دکھا دیے جو لڑکے نے لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے کیے تھے۔ لڑکی کی ساس نے جلتی پر منو سے تیل چھڑکا اور کہا کہ تمہاری بہن چالاک اور مکار ہے، جانے کب سے عاشقی چلا رہی ہے، جس پر لڑکی کے بھائی کو شیطان نے خوب غیرت دلائی اور اس نے طیش میں آ کر اپنی بہن کی ایک بھی نہ سنی اور پستول نکال کر اپنے بہن کے سر میں 4 گولیاں پیوست کر دیں، اور یوں ایک رانگ نمبر کی وجہ سے ایک خاندان اجڑ گیا۔ 6 بچے یتیم ہو گئے جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ممتا کو تڑپتے دیکھا۔ پہلے باپ کے پھر ماموں کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑاتے رہے کہ پاپا جی ماموں جی امی کو نہ ماریں، لیکن باپ اور ماموں تو غیرت مند تھے نا، وہ بھلا کیوں رکنے والے تھے۔ جب لڑکی کے دوسرے بھائی کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے بھائی، ماں، بہنوئی اور اس کی ماں پر اور نامعلوم نمبر پر FIR کٹوا دی۔ جب پولیس نے اس موبائل کے ڈیٹا کو چیک کیا تو معلوم ہوا کہ لڑکی نے صرف ایک دفعہ رانگ نمبر کو ریسیو کیا تھا، اور پھر وہ رانگ نمبر مسلسل میسیجز اور کال کے ذریعے سے اس لڑکی کو پھنسانے کے چکر میں لگا رہا۔ موبائل فون کو ڈیٹا رپورٹ منظر عام پر آنے سے لڑکی کے جس بھائی نے بہن کو گولی مار دی تھی اس نے اسی وقت جیل میں خودکشی کی، اور رانگ نمبر ملانے والے لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، جو یقیناً ایمان محکمہ پولیس کی قید سے آزاد ہو کر کسی نئی معصوم کو برباد کرنے کے چکروں میں ہوگا۔ یوں ایک رانگ نمبر نے 3 دنوں کے اندر ایک پاک دامن عورت کو اس کے 6 بچوں سے پوری زندگی کے لیے جدا کر دیا، اور 10 دنوں کے بعد لڑکی کے بھائی نے خودکشی کر کے ایک اور عورت کو بیوہ کیا اور اس کے 4 بچوں کو یتیم کر دیا۔ یوں 13 دنوں کے اندر 10 بچے یتیم اور 2 خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔
اماں بچوں کو بلکتا دیکھ دیکھ کر اور بیٹے بیٹی کے غم میں پاگل ہو گئی۔ ذرا سوچئے اور بتائیے قصوروار کون؟ نمبر 1 بغیرت رانگ کال کرنے والا۔ نمبر 2 شیطان کی باندھی ساس۔ نمبر 3 شکی و جاہل خاون۔ نمبر 4 نام نہاد غیرت مند بھائی یا ہمارا معاشرہ۔ کیوں کرتے ہو ایسا؟ خدا کے واسطے چھوڑ دو، توبہ کر لو، آپ کی بھی اولاد ہونی ہے، صرف بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کا مستقبل سوچو۔ ایسے حرکتوں سے صرف برکتدار لڑکیاں پھنستی ہیں، کیوں پاک دامن عورتوں کی زندگی برباد کرتے ہو، گھروں کے گھر اجاڑتے ہو؟ قابل احترام بہنیں بیٹیاں بھی غور کریں، جب کوئی ایسی کال دوسری تیسری دفعہ آئے تو شرم کرنے کے بجائے شوہر بھائی یا گھر کے مردوں کو بتائیں، تاکہ صرف اپنی عزت ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کی زندگی بھی بچائی جا سکے۔